میں دستے دعا اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے حق میں دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا رسول اللہ، آپ کے دین کا ایک مجاہد خادم آج قبر میں آپ کا منتظر ہے، یا رسول اللہ اپنے جمال جہاں آرا سے اس کی قبر کو روشن فرما دیں۔ یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ کا ثنا خوان رہا، آپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا رہا، یا رسول اللہ آج اس کو ضرورت ہے اپنے جمال جہاں آرا سے اس کی قبر روشن فرما دیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ حضرت شیخ شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ سرکار کا گدا تھا، آپ کی عظمت کے ترانے گاتا رہا، سرکار کرم فرمائیے۔ اولیاء کاملین کرم فرمائیے۔ حضور سیدنا نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت کا حامل تھا، سرکار کرم فرمائیے۔ یا الہ العالمین اپنے سب ان محبوبوں کا واسطہ اس فقیر کی قبر کو روشن فرما دے۔ یا الہ العالمین اس کی ساری تکلیفیں اسے بلا دے۔ یا الہ العالمین اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ یا الہ العالمین اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ حضرت مفتی صاحب کے وہ ہمسائے ہوئے، جوار ہوئے، یا الہ العالمین اس جوار کو جوار رحمت بنا دے۔ یا الہ العالمین سب کے حال پہ کرم فرما دے، سب کی قبریں منور و روشن فرما دے۔ اس پورے قبرستان میں جتنے بھی اہل اسلام مدفون ہیں یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے بحرمت سید الابرار والہ الاخیار۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے حضرت مفتی صاحب کی تجہیز میں، تکفین میں کوشش کی، الہ العالمین ان کی تیمارداری کرتے رہے، ان سے پرسش احوال کرتے رہے۔ آج دور دراز سے جو لوگ مختلف شہروں سے ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں، الہ العالمین سب کو اجر عطا فرما اور سب کی دعائیں حضرت مفتی صاحب کے حق میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اس زندگی میں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری آخرت ایمان کے ساتھ فرما بحرمت سید الابرار والہ الاخیار واصحاب الکبار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔
الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدار فی ہمم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی اس عظیم الشان عرس مبارک کے مہمان خصوصی مناظر اہل سنت سید المناظرین راس المحققین اور علماء اہل سنت عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل پاک سرتاج الاولیاء حضور قبلہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارہ سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو حالت ایمان میں جو اعمال صالحہ کریں گے، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ضرور پاکیزہ زندگی جلائیں گے، ہم انہیں اپنی جناب سے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اپنی صبحیں اپنی شامیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے عین مطابق گزارتے ہیں، فرمایا ہم انہیں اپنی جناب سے حیات طیبہ کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی جلاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ چند تفسیرات کے حوالہ جات سے میں اس کی وضاحت آپ کے گوش گزار کروں گا۔ صاحب تفسیر فتح القدیر آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حیات طیبہ کیا ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً هِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ، فرمایا حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو اپنی پہچان عطا فرما دیتا ہے، اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، یہ معرفت الہی ہے۔ اور صاحب تفسیر ابن جریر حضرت امام دہاق کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حیات طیبہ کیا ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، صالحین کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً أَيْ يَأْكُلُ حَلَالًا وَيَلْبَسُ حَلَالًا وَيَشْرَبُ حَلَالًا، فرمایا حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو حرام سے محفوظ فرما لیتا ہے، وہ کھاتے بھی حلال ہیں، وہ پیتے بھی حلال ہیں، وہ پہنتے بھی حلال ہیں، اللہ خود بھی پاک ہے اور اپنے دوستوں کو بھی حرام سے پاک فرما دیتا ہے۔ حیاتاً طیبہ، ہم انہیں اپنی جناب سے پاکیزہ زندگی جلاتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ ہی المعرفت باللہ، وہ معرفت خدا ہے، خدا کی شناسائی ہے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یاکل حلالا ویلبس حلالا ویشرب حلالا، وہ کھاتے بھی حلال ہیں، وہ پیتے بھی حلال ہیں، وہ پہنتے بھی حلال ہیں۔ اور صاحب تفسیر خازن نے حضرت امام مجاہد کے حوالہ سے بیان کیا، ایمان والو یہ حیات طیبہ کیا ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے؟ فرمایا حیات طیبہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً هِيَ الْجَنَّةُ، حیات طیبہ سے مراد وہ جنت کی زندگی ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو جنت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی حضرت امام شریف کے حوالہ سے حیات طیبہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان والو حیات طیبہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے نہیں سنا، امام الانبیاء نے حدیث پاک میں وضاحت کر دی۔ فرمایا
فرمایا فلا نحیینہ حیاتن طیبہ ہی حیاتن برزخیتن وقد جاء فی الحدیث القبر روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا حیات طیبہ یہ کوئی عام زندگی نہیں ہے، یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے. فرمایا اللہ کے ولیوں کی قبر کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے پیاروں کی قبروں کو، ہم اپنے ولیوں کی قبروں کو، ہم اپنے دوستوں کی قبروں کو قبریں نہیں رہنے دیتے، ہم اپنے پیاروں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں. حیات برزخیت وقد جاء فی الحدیث القبر روضۃ من ریاض الجنہ. دیکھنے میں ان کی قبریں ان کے مزار ہوتے ہیں، پر حقیقت میں میرا اللہ انہیں جنت کے باغوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو گرامی مرتبہ سامعین کیا معلوم ہوا؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ ہی المعرفۃ باللہ. حیات طیبہ یہ ہے اللہ انہیں اپنی پہچان عطا فرماتا ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ انہیں حرام سے بچا لیتا ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ انہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ کہ میرا مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور اپنی پہچان کس درجے کی عطا فرماتا ہے؟ حدیث پاک پیش کر کے اپنا بیان ختم کروں گا. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم. میرے صحابہ کیا تمہیں میں، جو تم میں سے شان و عظمت کے مالک ہیں سارے ہی شان والے ہیں، پر فرمایا جو خدا کا آئینہ ہے جنہیں دیکھ کر مولا یاد آتا ہے، میں تمہیں اللہ کے پیارے بندوں کی نشانی نہ بتاؤں، دوستانے خدا کی علامت نہ بتاؤں، میں معیار اولیاء نہ بتاؤں؟ فرمایا الا انبئکم بخیارکم. جو تم میں سے بہتر ہے میں ان کی شان نہ بتاؤں، ان کی علامت نہ بتاؤں؟ عرض کی میرے آقا بتاؤ. تو فرمایا سن لو، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. تم میں سے شان والے وہ ہیں، ولی اللہ وہ ہیں جن کے چہرے پہ نظر کی جائے، چہرہ ان کا دیکھا جائے، پر دیکھنے والے کو اللہ کا ولی دیکھ کر اپنا خدا یاد آ جائے، اپنا مالک یاد آ جائے، دیکھنے والوں کو اپنا خدا یاد آ جائے. اس لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رہ خدا وہ کیا بہک سکے. جو یہ شراغ لے کے چلے، جنہوں نے داتا علی حجویری کو دیکھا انہوں نے اپنے خدا کا نظارہ کر لیا، اپنے خدا کو پا لیا، انہیں معرفت الہی حاصل ہو گئی. دیکھا اپنے مرشد کامل کی طرف، پر انہیں اپنے مرشد کامل سے وہ انوار الہیہ نظر آ گئے. اسی لیے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتا ہے ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقشے پاچراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.